علیہ السلام کے یوم شہادت پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے جس کے لیے تلاوت کے سب سے پہلے فرائض انجام دیے جائیں گے، جس کے لیے میں فہمینہ کو بلانا چاہوں گی، فہمینہ صاحبہ کو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام اور مرثیہ کے لیے میں زکیہ زیدی صاحبہ کو بلانا چاہوں گی۔ زکیہ باجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ابو طالب جو شمع دین کا پروانہ بنا، وہ ابو طالب کا گلشن تھا جو ویرانہ بنا، وہ ابو طالب کے بچے تھے جو جاں دے دے کے سوئے، وہ ابو طالب کا گھر تھا جو عزاخانہ بنا، وہ ابو طالب جو شمع دین کا پروانہ بنا۔ ایک سلام اور پیش ہے آپ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیا ہوا روزے دم شہ سے زمانہ خالی، کیا ہوا روزے دم شہ سے زمانہ خالی، ہو گئی پنجتن پاک سے دنیا خالی، ہو گئی پنجتن پاک سے دنیا خالی، ندیاں خون کی چٹنی بنی ریتی پر، تھا نمک تل میں روائے کی دریا خالی، تھا نمک تل میں روائے کی دریا، پیاس سے جان پہ بن آئی ہے آئے نہ سچا، کہتی تھی بالی
سکینہ لیے کوزا خالی کہتی تھی بالی سکینہ لیے کوزا خالی گوشے قبر تو بے شیر نے آباد کیا ماں کی گودی کی طرح رہ گیا جھولا خالی ماں کی گودی کی طرح رہ گیا جھولا خالی عصر کے بعد ہوا خیمے میں کوہرا بپا دیکھا رانڈوں نے جو شابیر کا گھوڑا خالی دیکھا رانڈوں نے جو شابیر کا گھوڑا خالی کیا ہوا روز گہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ اب نالا ہلو کیا کریں فاتحہ فاتحہ ہاں جوائن کیجیے شروع ہو گئی ہے شروع ہو گئی پپا قبر رسول ہل گئی میں شار ہوا بپا رو کر کہا نبی سے نہ کیوں دل ملول ہو مولا ہماری آخر رخصت قبول ہو مولا ہماری آخر رخصت قبول ہو مہلت قیام کی نہ ملی زیر آسمان ہو کر اسیر موسیٰ کاذب ہوئے رما سختی کہاں سفر کی کہاں حنیم جان جلتا تھا جس دھوپ کی شدت عالمہ جلتا تھا جس دھوپ کی کیا بول رہے ہیں کیا ہوا کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جلتا تھا جسم دھوپ کی شدت کے عالمہ تربت میں بے کلی تھی رسالت پناہ کو بصرے ملا کے قید کیا بے گناہ کو بصرے ملا کے قید کیا بے گناہ کو ہوتے ہیں بصیر بلاوا
मुसीबत हिचकी जो महशर ताजा बपा हुआ सर पे तो खाक उड़ाओ आजादा उठ गया दुनिया से आजा पर सादे का दिल रोबा दुनिया से जा पर सादे का दिल रोबा रोते जना से है जा रे करार आए हैं अरे पोते की लाश पर चाहे अब रार आए हैं पोते की लाश पर चाहे अब रार आए हैं कहते हैं सर को पीट के हैदर बसद बका कुर्बान तेरी गरीब पैजा ने मुर्तुजा क्या क्या न कैद खाने में तुझ पर सितम हुआ मरने के बाद तो गले से जुदा हुआ मरने के बाद तो गले से जुदा हुआ आले नबी के दिल को ये कैसा मेहमान हुआ नीला सर से जहर के है बदन हुआ नीला सर से जहर के है बदन हुआ हालू का भाई था जो सुलेमान जीव का था दिल से आले मलिक का दोस्त दारदार बोला वो दोस्तों से ये रोकर बहाल सा है उठा जमाने से आलम कदा जुदा है उठा जमाने से आलम कदा जुदा मसरूफ आहो गम पे ये ताजा है मोमिनो हफ्तों में माम का ये जनाजा है मोमिनो हफ्तों में माम का ये जनाजा है मोमिनो उठवा के लाश शाह की किस्वा तुझे चला कहता था आगे बना कहता था आगे आगे बना लाओ वो बुका है शहीद हो गया लब का मुक्तदा सर अपना पीटता हुआ वो मर्द बावफा सर अपना पीटता हुआ वो मर्द बावफा दाखिल जो मकबरे में बाहो बुका हुआ एजाज से वुरूद मामे रजा हुआ एजाज से वुरूद मामे रजा हुआ आखिर पे सार ने गुस्ल कफन बाप को लिया और साथ एहतराम के तुरबार में भी रखा दिल को बेकार करता है इस गम का माजरा कुर्बान तेरी गरीब पैसा करबला कुर्बान तेरी
गरीब कैसा है करबला, पामाल बाद कत्ल किया तेरी लाश को, है कफन मिला न तने पास पास को, है कफन मिला न तने पास पास को, ऐ आशिकान सिबत शहंशाह खास आम सर पीटों का उड़ा ये रोने का है मकाम, क्यों का कफन हुसैन को मिलता बएहतराम, जंजीर में असीर थे सज्जाद नेक नाम, जंजीर में असीर थे सज्जाद नेक नाम, क्या गम उठाए फाते माँ के नूर ऐन में, 40 दिन लहर भी न पाई हुसैन ने, 40 दिन लहर भी न पाई हुसैन ने, अब ना लगा तुम्हें अज़ाब। जज़ाकल्लाह ज़किया बाजी, बहुत बहुत ही पुरदर्द था आपका मरसिया। और अब मैं आलिमा शबनम जैदी साहिबा को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और और वो खिताबत शुरू करें। जी शबनम जैदी साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आ आ रही है, रही आ रही है, आ आ रही है। रही अच्छा, शुरू करें? हेलो। जी 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 शुरू शुरू कीजिए। कीजिए। जी जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। आलिमा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सूरह फातिहा। ये आवाज बहुत गूंज रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين आलिमा الطاهرين आप सुन पा रही हैं? المظلومين. जी आपकी आवाज आ रही है।
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خاص حمد و ثنا کے ساتھ مالک ارض و سما، وہ پروردگار جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ پروردگار جس کی نعمتوں پر کبھی اس کا حق شکر ادا ہو نہیں سکتا، ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہے کم ہے. وہ معبود کہ جو بن مانگے بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے، ہم اس کی کن کن نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. ہم چاہیں بھی تو اس پروردگار کی نعمتوں پر اس کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک دو نہیں، چند نعمتیں نہیں، بلکہ اس پروردگار عالم نے بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اذان محترم، وہ پروردگار عالم جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو تم میری نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم چاہ کر بھی میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یعنی خدا کی نعمتیں جو ہمیں عطا ہوئی ہیں وہ ناقابل شمارش ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب خدا کی نعمتیں ناقابل شمارش ہیں، یعنی ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر اس نعمت پر اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے پروردگار عالم ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، اس لیے کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں اس پروردگار کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکے اس پروردگار کا شکر ادا کریں جس نے بن مانگے ہمیں بے حساب بے شمار نعمتیں عطا کی. اور عزیزان محترم، اس کی سب سے بڑی سب سے عظیم نعمت جو اس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے کہ جس نعمت پر ہم اس کا کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، ساری زندگی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر بھی اس ایک نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہماری سانسیں رک جائیں گی، مگر اس نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ نعمت کوئی اور نعمت نہیں ہے، وہ محبت محمد و آل محمد کی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں محب محمد و آل محمد بنا کر دنیا میں بھیجا، ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا. وہ عظیم نعمت عطا کر دی کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، یہی ایک نعمت اگر ہمیں اللہ نے دے دی تو یہی ایک نعمت ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ یہی ایک نعمت ہماری دنیا کو بھی کامیاب بنا دیتی ہے اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنائے گی. تو یہ نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا کی، ہمیں اہل بیت کا چاہنے والا بنا کر بھیجا، ہمیں اہل بیت کا محب بنا کر بھیجا، ہمیں ان اماموں کا چاہنے والا بنا کر بھیجا کہ جس کے صدقے میں خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، ہمیں ان اماموں کا چاہنے والا بنا کر بھیجا کہ جن کا وسیلہ، جن کا واسطہ دے کر انبیاء نے دعائیں کی ہیں، اور جن کا واسطہ دے کر جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. تو ہم بھی انہی کا وسیلہ، انہی کو واسطہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انہی کے وسیلے سے جو بھی ہمیں مل رہا ہے انہی کا صدقہ ہے، انہی کا واسطہ ہے، انہی کے وسیلے سے ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں. یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب بھی تمہیں مدد کو پکارا ہے یا علی، جب بھی تمہیں مدد کو پکارا ہے یا علی، تم نے مصیبتوں سے نکالا ہے یا علی، اور میں اپنی مشکلوں میں انہیں کیوں صدا نہ دوں، میں اپنی مشکلوں میں انہیں کیوں صدا نہ دوں، خیبر میں خود نبی نے پکارا ہے یا علی، خیبر میں خود نبی نے پکارا ہے یا علی، اور جبریل میری بزم کے مہمان بن گئے، جبریل میری بزم کے مہمان بن گئے، منبر سے میں نے جو ہی پکارا ہے یا علی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم.
تو عزیزان محترم اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن محمد و آل محمد سے جس نے متمسک کر دیا، وہ محمد و آل محمد کہ جن کے صدقے میں پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا. انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسار. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یعنی جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ کائنات میں موجود ہے، وہ محمد و آل محمد کی محبت میں پروردگار عالم نے خلق کیا اور ہمیں انہی کا محب بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بہت فخر کا یہ مقام ہے کہ ہمیں ان کا چاہنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس نعمت پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں عزیزان محترم کم ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے اور جن آیت کو اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، ان آیتوں میں اگر ہم ابھی ان آیتوں کی اگر تفصیل میں جائیں تو آپ دیکھیں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جو ہے تم دوڑو، اس کی اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو. عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس آیت سے قبل اگر ہم اس آیت کو اگر پڑھیں، اس آیت سے قبل جو آیتیں موجود تھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ان آیتوں میں دنیا کے حقیر اور آخرت کے عظیم ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اور بندوں کو ان اعمال میں جلدی کرنے اور ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی ترغیب کر رہا ہے کہ جس کی بنا پر بندہ اللہ کے فضل سے اس کی بخشش اور جنت کا حقدار بن جائے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کو پانے کے لیے تم اس کی طرف دوڑو، مگر کس طرح سے؟ ان اعمال کو انجام دینے میں جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ لگاؤ تاکہ تم اللہ کی فضل سے اس کی بخشش کے حقدار بن سکو، اور نہ صرف بخشش کے حقدار بن سکو بلکہ تم اس کی جنت کے حقدار بن سکو. تو یہاں پر سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ سارعو لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیے سارعو کا مطلب کیا ہے؟ سارعو لفظ جو ہے وہ سرعت سے لیا گیا ہے، یعنی تیزی سے. اللہ کہہ رہا ہے اے بندو اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے آؤ، تیزی سے یعنی دوڑتے ہوئے آؤ. پروردگار عالم نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کو بلایا ہے. ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے رزق کی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگوں اس زمین کے کنارے پر چل کر آؤ اور اس کے رزق کو کھاؤ. ارشاد ہو رہا ہے وَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنَ الرِّزْقِ، یعنی یہاں پر لفظ ومشو کا استعمال ہوا ہے. دیکھیے مشی لفظ جو ہم پروردگار عالم سب کو وہ وقت نصیب کرے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کربلا میں اربعین کے دوران مشی کرنے کے لیے ضرور جائے. مشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا. خداوند عالم نے یہاں پر ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے مشی. مشی کا مطلب کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے تم اس کی طرف جو ہے وہ چل کر آؤ. یعنی خدا بتلانا چاہ رہا ہے کہ دنیاوی مادی چیزوں کو اگر تمہیں حاصل کرنا ہے تو تم اس کی طرف چل کر آؤ. پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر اللہ اپنے ذکر کو بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو کہا وَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی جانب سعی کر کے آؤ. اب مشی کہتے ہیں چلنے کو، یعنی آہستہ آہستہ چلنے کو. سعی کہتے ہیں تھوڑا تیز سے چلنے کو. آپ جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہوں گے ان سب کو پتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور سعی جو کی جاتی ہے تو وہ بہت آہستہ آہستہ نہیں کی جاتی، وہ تھوڑا سا تیزی سے کی جاتی ہے. تو خداوند عالم نے یہاں پر جب اپنے ذکر کی بات آئی تو لفظ سعی کا استعمال کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف سعی کر کے آؤ، یعنی تھوڑی تیزی سے آؤ. یعنی دنیاوی کام میں کہا چل کر آؤ، خدا کی جب عبادت کی بات آئی تو کہا سعی کر کے آؤ. لیکن جب اپنی مغفرت کی بات آئی، اپنی مغفرت کو اللہ دینا چاہتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ چل کر آؤ یا سعی کر کے آؤ، بلکہ وہاں پر لفظ سارعو کا استعمال کیا ہے، یعنی دوڑتے ہوئے آؤ. اللہ کی مغفرت حاصل کرنا ہے تو تم دوڑتے ہوئے سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آؤ.
یعنی جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اللہ اس کی طرف اسے ویسے ہی بلا رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم اللهم صل على صلی علی محمد وعلى محمد و آل محمد محمد وعجل وعجل. فرجهم. تو یہاں پر ایک بہت ہی باریک نقطہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنی مغفرت کی طرف دوڑتے ہوئے بلا رہا ہے. یعنی دنیاوی چیزوں میں اللہ نہیں کہہ رہا کہ تم دوڑتے ہوئے جاؤ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ کہا چل کر آہستہ آہستہ جاؤ اور اللہ کے رزق کو حاصل کرو، رزق کو کھاؤ. اس کے ذکر کی بات آئی تو کہا تھوڑی تیزی سے آؤ. یعنی جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو پھر چل کر نہیں آؤ بلکہ صحیح کر کے آؤ، تیزی سے چلتے ہوئے آؤ. لیکن مغفرت کی جب بات آئی تو خدا کہہ رہا ہے دوڑتے ہوئے آؤ، ایک دوسرے پر سبقت کر کے آؤ، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے آؤ تاکہ تمہیں اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکے. اور نہ صرف یہ کہ مغفرت حاصل ہو، خدا صرف مغفرت کے لیے نہیں بلا رہا ہے، اسی آیت میں خدا کہہ رہا ہے وَجَنَّتٍ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی دوڑ کر آؤ. یعنی تم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو جنت کو بھی حاصل کرنے کے لیے تمہیں چل کر نہیں آنا ہے، صحیح کر کے نہیں آنا ہے، بلکہ تمہیں سارے دوڑتے ہوئے آنا ہے جنت کی طرف. تو عزیزان محترم جنت کی طرف بھی اللہ تیزی سے بلا رہا ہے. اور پھر دیکھیے خدا یہاں پر جنت کو دینے کا بھی وعدہ کر رہا ہے. خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خدا سب کو جو ہے وہ گھر نصیب کرے. آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب کوئی اپنا گھر لینا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس زمین کا ایریا کتنا ہے، مساحت کتنی ہے. کوئی بھی پلاٹ لینا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کتنا ایریا ہے. اب ہمارے یہاں ایریا ناپا جاتا ہے گز سے یا اسکوائر سے، اسکوائر فیٹ کے ذریعے سے. لیکن خدا بھی یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انسانوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے تو صرف بلا نہیں رہا ہے بلکہ جنت کی مساحت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ جنت کی مساحت کیا ہے، جنت کا رقبہ کیا ہے، جنت کی کتنا ایریا ہے، کتنی بڑی جنت ہے. خود اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے ارضها السماوات والارض، جنت جس کی مساحت اتنی ہے، کہا ارضها السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین کو اگر ایک ترتیب سے ایک لائن سے ملا دیا جائے تو وہ جتنی چوڑائی بنتی ہے وہ سب جنت کی مساحت ہے، وہ سب جنت کا رقبہ ہے، جنت کا ایریا ہے. یعنی یہ تمام آسمان تمام زمین جنت کے اندر سما جائیں گے. یعنی جنت اتنی بڑی ہے. خدا اپنے بندوں کو جنت کی مساحت بیان کر کے بتلا رہا ہے یہ جنت کوئی چھوٹی موٹی جنت نہیں ہے، یہ اتنی وسیع جنت ہے، اتنی وسیع جنت ہے، اس کی مساحت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. بس اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمام آسمان اور زمین کو ایک ترتیب میں لگا دیا جائے تو جتنی چوڑائی ہوگی جتنی مساحت ہوگی وہ جنت ہے. یعنی خدا جنت کی چوڑائی جنت کی مساحت کو بیان کر رہا ہے. اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ کہا اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے متقین کے لیے تیار کر دی ہے. اذان محترم اب یہیں سے ہمارے لیے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کو جنت حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلی صفت اسے اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہوگی؟ تقوی کی صفت. اپنے کو تقوی سے آراستہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. دیکھیے آج کے دور میں ہر کوئی جو بھی عمل کرتا ہے وہ اسی لیے کرتا ہے تاکہ اسے جنت میں پروردگار عالم جگہ عطا کرے، جنت میں اسے مقام ملے، جنت میں اسے اعلیٰ درجہ ملے. پروردگار صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت ہم نے متقین کے لیے آمادہ کر رکھی ہے، یہ جنت ہم نے جو سجائی ہے وہ متقین کے لیے. تو سب سے پہلی صفت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کریں. اور پھر اس کے بعد آگے پھر آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. یہاں پہ پھر چار صفت کو اللہ الگ سے پھر دوسری آیت میں بیان کر رہا ہے. یہ جنت ان کے لیے ہے کہ جو اپنے مال کو انفاق کرتے ہیں، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. فی السراء والضراء، سرا اور ذرا کا لفظ استعمال ہوا ہے. کہا کہ جو خوشی میں، یعنی کہ پروردگار عالم یہاں پر استعمال لفظ کر رہا ہے، کہا کہ چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ تنگ دستی کے موقع میں ہو، چاہے وہ نعمتوں سے سرشار ہو، ہر موقع پر وہ خدا کی راہ میں جو ہے وہ انفاق کرنے والے ہیں. والعافین والکاظمین الغیظ، اور ایک صفت کیا ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ
لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام صفت بیان کرنے کے بعد پروردگار کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے احسان کرنے والے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم ہم سب کو ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان محترم، بے شک ان آیتوں پر اگر واقعی کسی نے ان آیتوں کا حق ادا کیا ہے تو وہ سوائے محمد اور آل محمد کے ذات گرامی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، یعنی خاندان اہل بیت اطہار کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ان آیتوں پر واقعی ان آیتوں کا حق ادا کیا ہو۔ اور ان اماموں میں سے بھی آپ دیکھیے کہ جو مشہور امام ہے وہ میرے ساتھ امام موسیٰ ابن جعفر ہیں، کہ جن کی شہادت کی آج یہ دن گزر گیا، آج جن کی شہادت کی تاریخ تھی، اور اسی مناسبت سے یہ مجلس بھی رکھی گئی ہے کیونکہ آج امام موسیٰ کاظم کی بھی شہادت تھی، کل جناب ابو طالب کی وفات کی بھی تاریخ ہے، تو اسی مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ یعنی صرف خاندان اہل بیت، یا میں کہوں کہ خاندان ابو طالب وہ خاندان ہے کہ جس نے واقعی ان آیتوں کا حق ادا کیا ہے۔ خاندان ابو طالب ہے کہ جس نے واقعی طور پر جو ہے وہ خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے، اپنے مال کو قربان کر کے، اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے ان آیتوں کا وہ حقیقی مصداق بن پائے ہیں۔ تو لہٰذا ان آیت کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں خود اہل بیت کی سیرت کو بخوبی سمجھنا ہوگا۔ اہل بیت کی سیرت کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین موقع ہوتا ہے جب کسی امام کی یا کسی معصوم کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہوتی ہے، تو چونکہ اس وقت ہمارے ذہن آمادہ ہوتے ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان کی سیرت کو بیان کریں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے ہر امام کی سیرتیں بیان ہوتی ہیں، امام علی کی سیرت بیان ہوتی ہے، امام حسین کی سیرت بیان ہوتی ہے، یا چھٹے امام کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ کچھ امام ہے کہ جن کی سیرت بہت کم بیان کی جاتی ہے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کی بالخصوص ان کی ولادت یا شہادت کے جب ایام آتے ہیں تو ہم ان کی سیرت کو ضرور بیان کریں، کیونکہ اہل بیت کی سیرت کو ہی اپنا کر ہم جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ مکمل اہل بیت کی سیرت پر جب ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمیں ان کی سیرت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تو ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ جو ہے وہ میں کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ جو ہے وہ مغفرت کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بے شک خدا بند عالم اپنی مغفرت کی طرف اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، کہا تیزی سے آؤ، دوڑ کے آؤ۔ اور یہ بہترین مہینہ ماہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد ماہ شعبان کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، بہترین ایام ہوتے ہیں کہ جب کسی معصوم کی ولادت یا شہادت کی تاریخ ہوتی ہے تو ہم ان کی سیرت کو، اہل بیت کی سیرت کو سمجھیں، اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں، بیان کریں، تاکہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ تو اسی لیے میں نے اسی مناسبت سے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، تاکہ اس آیت کے ضمن میں ہم اہل بیت کی سیرت، بالخصوص امام موسیٰ کاظم کی سیرت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے ذکر مغفرت کا ہو رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تیزی سے آؤ، یعنی خدا اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تمام مہینوں میں یہ 3 مہینے ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان، ان مہینوں کو بھی مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے، یعنی اس مہینوں میں پروردگار اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان تینوں مہینوں سے زیادہ استفادہ کریں، تاکہ اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ اور نہ صرف اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا، بلکہ اللہ نے ان مہینوں میں جنت کا بھی وعدہ کیا ہے کہ جو اس مہینے میں میری مغفرت کو حاصل کر لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ بس ضروری بس ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں، اور اس مہینے میں جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم خدا کی عبادت، خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ خلوص دل سے توبہ اور استغفار کرے، تاکہ پروردگار اپنی مغفرت کو ہمارے شامل حال کر دے، اور انشاءاللہ جو ہے جنت کا ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ حقدار بنا دے۔ بس یہاں پر لفظ اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ وہ جنت کی طرف دوڑو، اور پھر کہا جنت وہ ہے کہ جس کی جو ہے وہ مساحت زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے،
اور اس کے بعد اللہ پھر فرماتا ہے اور کون جائے گا جنت میں؟ کہا جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء۔ اب یہاں پر لفظ سرا اور ذرا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کئی معنی استعمال ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بیان کر دوں کہ آپ دیکھیے کہ کہا گیا کہ سرا اور ذرا کا معنی کیا ہے۔ کہا سرا اور ذرا کے جو معنی، ایک معنی ہے خوشحالی اور تندرستی، یعنی کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، تندرستی میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک معنی کہا آسانی اور مشکل، یعنی جب آسانی، زندگی آسان ہے اس میں بھی وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جب مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں تب بھی وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک معنی بیان کیا ہے، کہا صحت اور مرض، یعنی جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تب بھی وہ انفاق کرتے ہیں، جب مریض اور گرفتار ہوتے ہیں تب بھی وہ انفاق کرتے ہیں۔ ایک معنی کہا خوشی اور غم، جب وہ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں تب بھی وہ انفاق کرتے ہیں، اور جب غم میں مبتلا ہوتے ہیں تبھی بھی وہ انفاق کرتے ہیں۔ اور ایک معنی بیان کیا گیا، کہا اولاد اور قرابت داروں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اولاد پر بلکہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یا ایک معنی ہے، کہا مہمان اور مصیبت زدہ پر خرچ کرنا، یعنی وہ صرف مہمانوں پر بھی خرچ نہیں کرتے بلکہ مہمانوں کے ساتھ ساتھ جو مصیبت زدہ افراد ہیں ان پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس سرا اور ذرا کے کئی معنی استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انسان ہر حال میں اس کو چاہیے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ جتنا زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، روایت ہے خدا 2 برابر اسے عطا کرے گا یا اس سے بھی زیادہ اسے عطا کرے گا۔ روایت ہے تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، یعنی تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور اپنے غیب سے عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ رجب اور شعبان اور رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اور زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اولاد پہ، رشتہ داروں پر، ہر ایک کے اوپر جو ہے تم خرچ کرو۔ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ اس سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرے گا۔ بس ہمیں چاہیے، اور آپ دیکھیے کہ یہ مہینہ تو رجب کا مہینہ ویسے ہی مومنین کو کھلانے کا مہینہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ شعبان میں بھی مومنین کو بہت زیادہ جو ہے وہ کھانا کھلانے کی تاکید کی گئی ہے، طعام کرانے کی تاکید کی گئی ہے، اور اسی طرح ماہ رمضان میں بھی مومنین کو جو ہے وہ افطار کرانے کی اور کھلانے کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا پسند کرتا ہے، اور خدا نے جنت کو ان کے لیے آمادہ کیا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے انفاق کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ پر خرچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک روایت میں نے دیکھی جس میں کہا گیا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو کھانے والے ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف خود کھاتے ہیں اور کسی کو نہیں کھلاتے ہیں۔ کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، کہ جو صرف خود کھاتے ہیں اور کسی کو نہیں کھلاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی ایک پست وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں۔ کہا یہ کون ہوتے ہیں؟ کہا یہ لئیم ہوتے ہیں، یہ پست ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمت نہ اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں اور نہ کسی اور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی خود بھی نہیں کھاتے کسی اور کو بھی نہیں کھلاتے۔ یہ لئیم لوگ ہوتے ہیں، پست ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، یعنی خود بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمت کو سخاوت کے ساتھ دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ لیکن ان سے بھی بالاتر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود نہیں کھاتے مگر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یعنی خود بھوکے رہ جائیں مگر اپنے دروازے پر آنے والے کو کبھی اپنے دروازے سے بھوکا نہیں لوٹاتے ہیں، بلکہ اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو مقدم کر دیتے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ ایثار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خود بھوکے رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اور اہل بیت کے گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے اہل بیت کے ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو خود نہیں کھاتے تھے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اہل بیت صرف سخی نہیں تھے، وہ بلکہ ایثار کیا کرتے تھے، وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے مگر دروازے پر آنے والے سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے تھے، یعنی کہ وہ خود اپنی زندگی کو تنگ دستی کے ساتھ گزارتے تھے مگر دروازے پر اگر کوئی آ جائے تو اسے اتنا عطا کر دیتے تھے، اتنا عطا کر دیتے تھے کہ 7 نسلوں سے غربت اور تنگ دستی دور ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر واضح لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ
جنت ہم نے ان کے لیے آمادہ کی ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو خدا کی راہ میں عطا کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہاں پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھئی جب ہمارے پاس ہوگا تو ہی ہم خرچ کریں گے، جب نہیں ہے تو کیسے خرچ کریں؟ عزیزان مطلب اس آیت میں اللہ نے اسی لیے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یعنی جب ان کے پاس ہو تب بھی وہ خرچ کریں اور جب نہ ہو تب بھی وہ انفاق کرنے والے ہوں۔ یعنی نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کچھ انفاق نہیں کر سکتے، نہیں، جو ہے اسی میں سے آپ انفاق کریے، جس طرح سے اہل بیت انفاق کیا کرتے تھے۔ اہل بیت کے دروازے پر جب سائل 3 دن تک کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی یسیر بن کر آئے ہیں اور آنے کے بعد سوال کیا ہے، اس وقت اہل بیت کے پاس سوائے اس روٹی کے اور کچھ موجود نہیں تھا، مگر اہل بیت نے اسی روٹی کو راہ خدا میں دے دیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو اب خود بھوکے رہتے ہیں مگر اپنے دروازے سے کبھی کسی کو بھوکا نہیں لوٹاتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں کے لیے جو ہے پھر قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے کہ انہوں نے اگر روٹیاں دی تو اللہ نے ان کی شان میں آیتوں کو نازل کر دیا۔ آج ان کا یہ مقام اور مرتبہ اگر بلند ہے تو اسی وجہ سے کہ اہل بیت نے اپنا سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے دروازے سے سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹایا۔ تو ہم بھی اپنے اہل بیت کی سیرت کو اسی طرح سے اپنائیں، ہم بھی اپنے دروازے پر اگر کوئی کسی بھی لیے کوئی بھی مدد کے لیے آئے، اس وقت ہم جو بھی پاسبلٹی ہمارے لیے ہے مدد کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، تاکہ ہم بھی اس آیت کے مصداق قرار پائیں کہ اپنی ہر حالت میں ہم نے اپنے دروازے پر آنے والے کی مدد کی ہے، کبھی اسے خالی نہیں لوٹایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جن کے لیے ہم نے جنت کو تیار کیا ہے، آمادہ کیا ہے، والکاظمین الغیظ، کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ اپنے غیظ پر جو ہے وہ قابو رکھنے والے ہیں۔ اذان محترم، یہاں پر لفظ کاظم کا استعمال ہوا ہے عرب میں۔ آپ دیکھیں لفظ کاظم کسے کہا جاتا ہے، لفظ کاظم کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ کہا عرب میں جب کوئی مشکیزہ اس وقت جو ہے وہ سفر میں جا رہا ہوتا ہے، مشکیزے کو پانی سے بھر لیتا تھا، تو مشکیزے کے اوپر جو ہے وہ ایک رسی سے اسے سختی سے باندھ دیتا تھا تاکہ اس مشکیزے کے اندر سے ایک قطرہ پانی بھی باہر نہ آ سکے۔ کہا کہ عرب میں جب کوئی اس طرح سے مشکیزہ کو عربی میں قربہ کہا جاتا ہے، کہا کہ جب کوئی مشکیزے کو ایسی سختی سے ٹائٹ سے باندھ دیتا تھا تو اس وقت لفظ قزمہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی قزم القربہ، یعنی کہ جس نے مشکیزے کو سختی سے باندھ دیا تاکہ اس میں سے ایک قطرہ پانی باہر نہ آ سکے، تو وہاں پر لفظ قزمہ کا استعمال ہوتا تھا۔ پھر یہ لفظ آہستہ آہستہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، وہ بھی ایسے انسان کے لیے کہ جو غیظ و غضب سے پر ہو، جو غصے سے بھرا ہوا ہو، تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں غصے کے اظہار کے لیے، غضب کے اظہار کے لیے، سزا دینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، اس کے باوجود وہ صبر اور سکون کا مظاہرہ کرے، اپنے غصے کا اظہار نہ کرے، اپنے غصے کو باہر نہ نکالے، تو کہا ایسے شخص کو کاظم کہتے ہیں۔ کہا یہاں پر لفظ کاظم کا استعمال ہونے لگا، یعنی ایسا شخص کہ جس کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اسے منع کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو پی جائے، اپنے غصے پر قابو پا لے، تو اس شخص کو کاظم کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اسی لیے لفظ کاظم استعمال ہوا، یعنی جو غصے سے بھرا ہوا ہے لیکن اپنے غصے کا اظہار، طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے غصے کا اظہار نہ کرے۔ اور دوسرا لفظ یہاں پر غیظ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے عربی میں اگر دیکھا جائے اور اردو میں دیکھا جائے تو غیظ و غضب جو ہے ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی ہے، یعنی غصہ۔ غیظ کو بھی غصہ کہتے ہیں، غضب کو بھی غصہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں غیظ اور غضب میں ایک فرق ہے۔ کہا غضب کسے کہتے ہیں؟ کہا جب انسان کے سامنے کوئی ناپسندیدہ کام انجام دیا جائے اور انسان اس کے نتیجے میں اس کی غیرت جو ہے وہ تقاضا کرے، اس کام کو روکنے کی کوشش کرے، اسے غضب کہتے ہیں۔ لیکن جب یہی غضب انسان کے رگ و پے میں بھر جائے تو وہ غیظ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی پھر انسان اس کے جذبات اس میں شامل ہو جاتے ہیں، انسان کا جو ہے وہ کنٹرول کھو دیتا ہے، یعنی وہ غیظ کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہاں پر لفظ غیظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی غضب اور غیظ میں فرق ہے۔ غضب میں انسان اپنے کو کنٹرول کرتا ہے، غیظ میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے لیے غضب کا استعمال ہوا ہے، غیظ نہیں، کہ روایت ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائے. یعنی یہاں پر غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے، غیظ کا نہیں. غضب کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے. یعنی غیظ یہ جذبات اور احساسات سے مختص ہے، یہ مخلوق سے مختص ہے یہ لفظ. بس یہ غیظ جب نکلنے کے لیے بھرپور آمادہ ہو مگر وہ خود پر کنٹرول کر لے تو اسے کاظم کہتے ہیں. امام موسیٰ کاظم سے یہ لفظ مختص ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نہایت ہی صابر امام تھے، آپ نہایت ہی جو ہے وہ صبر کرنے والے امام تھے. یہ وہ امام کی سیرت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اس طرح سے امام کے کو ایسے الفاظ سے بلایا جاتا تھا، امام کو اس طرح سے توہین کی جاتی تھی، اس طرح سے امام کو جو ہے وہ مختلف آزار و اذیت میں رکھا جاتا تھا کہ امام کا پورا وجود غیظ و غضب سے بھر جاتا تھا، لیکن امام اپنے غیظ و غضب پر کنٹرول رکھتے تھے اور اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. اذان محترم، ہمیں بھی امام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے غصے پر ہم قابو رکھیں، کہ کوئی روکنے والا نہیں ہو مگر اس کا تقوی میں اتنی طاقت ہو کہ وہ اسے روک دے. اس کے تقوی کے اندر اتنی طاقت، اتنا پاور ہونا چاہیے کہ بھلے ہی کوئی روکنے والا نہ مگر اس کا تقوی اسے اس جگہ پر روک دے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے غیظ و غضب پر جو ہے وہ قابو پا لے اور اسے اپنے آپ پر کنٹرول کر لے تو خدا اس سے، اگر دنیا سے گزر جائے تو خدا اسے شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے. اور آپ دیکھیے یہ صفت اگرچہ ہمارے تمام اماموں میں تھی، ہمارے سارے امام جو ہیں وہ اپنے غیظ و غضب پر کنٹرول رکھتے تھے. آپ سب جانتی ہیں مولائے کائنات کہ جب عمرو ابن عبدود کے سینے پر امام سوار ہو گئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ اس کا سر جو ہے اس کے تن سے جدا کر دے، اور اس نے امام کی شان میں بے احترامی کی اور اس نے جو ہے اپنا لعاب دہن امام کے اوپر پھینکا، تو امام ایک لمحے کے لیے اس کے سینے سے اتر گئے اور امام ٹہلنے لگے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے امام نے آ کر جو ہے اس کو پچھاڑا اور اس کے بعد امام نے اس کے سر و تن کو جدا کر دیا. جب کسی نے پوچھا یا علی پہلی مرتبہ جب آپ اس کے سینے پر سوار تھے آپ نے کیوں نہیں اس کا سر تن سے جدا کیا؟ امام نے کہا جب اس نے میری شان میں بے احترامی کی، گستاخی کی تو مجھے غصہ آ گیا، اور وہ غصہ میرے رگو پے میں جو ہے وہ رگو پے میں بھر گیا، اور اس وقت میں ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس وقت اس کا سر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا تو اس میں میرا نفس شامل ہو جائے گا، اور علی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں علی کا نفس خود شامل ہو. علی کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. لہٰذا میں اس وقت اتر گیا اور میں نے اپنے غیظ و غضب پر قابو پایا، اور پھر دوبارہ سے میں نے اسے پچھاڑا اور اس کے سینے پر سوار ہو کے میں نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے ہر امام ہمارا جو ہے وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پانے والا ہوتا تھا، لیکن ساتویں امام سے یہ صفت کیوں مخصوص کر دی گئی ہے؟ کیونکہ ساتویں امام کے اندر یہ صفت بدرجے کمال پائی جاتی تھی. ہر امام کے اندر تھی، لیکن ہر امام کا دور، جس امام کا جو دور ہوتا تھا اس دور میں اس امام کی وہ خاصیت جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے. ساتویں امام کے دور میں ہم دیکھتے کہ ایسا ماحول تھا، انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، کہ اس ماحول میں ایک انسان کے لیے اپنے غیظ و غضب کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا، لیکن امام نے اس ماحول میں اپنے غیظ و غضب پر کنٹرول کر کے دنیا کو بتلا دیا کہ واقعی ہم اللہ کی اس آیت کے مصداق ہیں جو اپنے غیظ و غضب پر قابو رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار نہیں کرتے ہیں. کہ آپ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ امام کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، کہ وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ کا مائک آن ہے، پلیز میوٹ کر دیں اسے. کہ امام آپ سب نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ امام کے گھر میں وہ ایک کنیز تھی کہ جو ہاتھ میں گرم سالن یا گرم پانی کا ڈونگا لے کے جو ہے وہ جا رہی تھی، اور اچانک اس کے ہاتھ میں لرزش ہوئی اور وہ گرم سالن یا گرم پانی جو ہے امام پر گر گیا. کہا وہ کنیز ایک مرتبہ ڈر گئی، لیکن یہ خاندان اہل بیت کے گھرانے کی کنیز تھی، یہ جانتی تھی کہ جیسے ہی امام کے اوپر وہ گرم سالن یا گرم پانی گرا ہے فوراً اس کی زبان پر یہ آیت جو ہے وہ آ گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. امام نے جیسے ہی سنا کہا ہم نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. بس امام نے کہا جا میں نے بھی تجھے معاف کیا. بس اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے
کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بس امام نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اذان محترم، آپ دیکھیے کس طرح سے امام اپنے غیظ و غضب پر کنٹرول رکھ رہے ہیں. یہ واقعہ جو میں نے سنایا ہے یہ سبب نہیں ہے کہ امام کو اس لیے کاظم کہا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اس صفت کا، اس کمال کے اظہار کے لیے جو ہے یہ واقعہ میں نے سنایا ہے آپ کے سامنے، کہ کس طرح سے جہاں پر امام قدرت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے، اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کر سکتے تھے، وہاں امام نے اپنے غیظ و غضب کو جو ہے وہ قابو کر لیا، اسے پی لیا. اور امام کی اگر مکمل سیرت آپ دیکھیں تو اسی لقب میں پوشیدہ ہے. کتنے مقامات ایسے آئے جہاں امام نے صبر و تحمل اور بردباری کا اظہار کیا. آپ دیکھیے آل محمد میں نے بھی کہا کہ ہر امام جو ہے ان کے اندر ہر صفت اپنے اوج و کمالات پر ہوتی تھی. ہمارے ہر امام جو ہیں وہ شجاع تھے، ہمارے ہر امام جو ہیں وہ صابر تھے، ہمارے ہر امام جو ہیں وہ علم کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز تھے، ہر امام جو ہیں وہ غیب کی تمام چیزوں کو جانتے تھے. یعنی ہر صفت ہر امام میں برابر تھی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو یہ تمام اہل بیت جو ہیں وہ سب ایک ہی تسبیح کے دانے ہیں، لہٰذا ہر صفت سب میں برابر ہے. لیکن ہر امام کا دور جو ہے اس زمانے کی خصوصیت کے اعتبار سے، امام کی وہ خصوصیت اس زمانے کے اعتبار سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے. امام موسیٰ کاظم کا جب زمانہ آپ دیکھیے کیسا زمانہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب علویوں پر، جب شیعوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جب سادات پر بے پناہ ظلم ہو رہے تھے. چھٹے امام کے دور تک آپ سب جانتے ہیں کہ چھٹے امام کا دور اور پانچویں امام کا دور اور چھٹے امام کا دور نہایت ہی آسانی کا دور گزرا ہے. اور اس دور میں اسی لیے امام نے بے پناہ شاگردوں کی تربیت کی، اس لیے کہ امام کو موقع مل گیا تھا، سختیاں کم ہو گئی تھی، لہٰذا امام نے تبلیغ دین اور ترویج دین کا جو کام تھا وہ سب سے زیادہ انجام دیا. 4000 سے زیادہ شاگرد چھٹے امام کی خدمت میں زانوِ ادب تہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ شیعوں کے لیے آسانی کا زمانہ تھا. لیکن چھٹے امام کے بعد جب منصور دوانقی جو ہے وہ خلافت پر آیا ہے تو اس کے بعد پھر سختیوں کا زمانہ شروع ہو گیا. اتنی زیادہ سختی کہ آپ دیکھیے کہ سادات اور شیعوں کو قتل و عام کیا جاتا تھا. بغداد میں وہ دیوار بھی موجود ہے کہ جسے دیوار سادات کہا جاتا ہے، کہ جس میں سادات کو زندہ چنوا دیا جاتا تھا. وہ بغداد میں دیوار بھی موجود ہے کہ جس میں اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون سے جو ہے وہ گارا تیار کیا جاتا تھا اور وہ دیواریں بنائی جاتی تھی. کتنا ظلم، کتنا جو ہے وہ قتل و غارت کیا جاتا تھا. کس طرح سے آپ دیکھیے ایک دن میں 60 شیعہ کا خون بہایا جاتا تھا. کس طرح سے ایک بادشاہ اپنے بعد آنے والے بادشاہ کو اس خاص تہخانے میں لے جاتا ہے اور سادات کے سروں کو دکھاتا تھا، کہ کہتا ہے کہ اگر حکومت پر قابض ہونا ہے تو تمہیں بھی یہ سلوک اپنانا ہوگا، علویوں کے ساتھ، سادات کے ساتھ، اہل بیت کے محبوں کے ساتھ تمہیں یہی رویہ اختیار کرنا ہوگا، تبھی تم حکومت پر قائم رہ سکو گے. نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ ذہنی اعتبار سے آپ دیکھیے کس قدر ایذا، کس قدر تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ جہاں پر اہانت نہ کی جاتی ہو، جہاں پر جو ہے وہ سادات کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا جا رہا ہو. اس قدر ظلم و ستم ہوتا تھا کہ جو اس وقت بادشاہ ہوتا تھا جب تک اپنے سامنے کسی سادات کا خون بہتے نہیں دیکھتا تھا اس کے حلق سے نوالا نہیں اترتا تھا. ہر کھانے کی دسترخوان پر ایک سادات کو قتل ہوتا ہوا جب وہ دیکھ لیتا تھا تب اس کے حلق سے وہ نوالا اترتا تھا. ایسا سخت ماحول، یہاں تک کہ اہانت کا ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا تھا کہ شعراء کو بلا کر اہانت کی جاتی تھی. نہ صرف امام کی اہانت بلکہ آپ کے جد کی اہانت، آپ کی جدہ جناب فاطمۃ الزہرا کی اہانت کی جاتی ہے، اور امام ہے کہ خاموش. کیوں؟ کیونکہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کا ہتھ کنڈا ہے، یہ ان لوگوں کے مکر و فریب ہیں، تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھائیں اور آپس میں پھر قتل و غارت ہو. امام نے ان کے تمام مکر و فریب کے اوپر پانی پھیر دیا. 14 سال تک مسلسل زندان میں امام کو رکھا گیا، الگ الگ زندانوں میں الگ الگ آزار و اذیت کے ساتھ، مگر امام صبر کر رہے ہیں، خاموش ہے، ڈٹے ہوئے ہیں صبر کے مورچے پر.
اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ وہی زمانہ ہے کہ جب حسین ابن علی حسن، یعنی جو حسنی سادات ہیں، جن کو شہید فخر بھی کہا جاتا ہے، کہ جن کو شہید کیا گیا اپنے ہی گھر میں. اس وقت کا آپ ماحول دیکھیں احانت کا، کہ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گھر میں ان لوگوں پر اتنی سختیاں کر دی گئی تھی کہ انہیں ہر روز دربار میں جا کر جو ہے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا پڑتا تھا. اگر کوئی حج و عمرے پر چلا جائے بنا بتائے تو ان کی جگہ دوسرے حسنی کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. یعنی اس قدر توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر حسین ابن علی حسنی جو ہیں، انہوں نے قیام کیا اور پھر مقام فخر پر، یعنی مکے کے پاس ایک مقام ہے جہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا، کہ جن کی شہادت پر خود ساتویں امام کا یہ جملہ ہے کہ اگر کربلا کے واقعے کے بعد سادات کے خاندان پر سب سے زیادہ اگر ظلم ڈھایا گیا ہے تو وہ واقع فخر ہے کہ 3,000 سادات کو شہید کر دیا گیا ایک دن میں. کس نے شہید کیا تھا؟ یہی اس وقت کے جو بادشاہ تھے. کتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، مگر امام خاموش ہیں. کیوں خاموش ہے امام؟ صرف اپنی جان بچانے کے لیے امام خاموش نہیں ہے، بلکہ اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کے لیے امام خاموش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ساتویں امام ہمارے جو ہیں وہ بہادر نہیں تھے، ان کے اندر ایک خوف پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے خاموشی کی زندگی اختیار کی. اس لیے انہیں 14 سال مسلسل زندانوں میں رکھا گیا، اس لیے کہ وہ قیام نہیں کر سکتے تھے، جبکہ اس وقت لاکھوں امام کے چاہنے والے موجود تھے. لیکن عزیزان محترم، یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گی. امام موسیٰ کاظم سے زیادہ شجاع امام کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنے ظلم اور ستم کو برداشت امام کر رہے ہیں، اور اپنے غیظ و غضب پر صبر کر رہے ہیں. صبر کی زندگی امام نے اختیار کی. یہ صبر اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ امام کے اندر شجاعت نہیں ہے، یہ صبر اس لیے ہے تاکہ ہمارے شیعوں کی جان محفوظ رہ سکے، سادات کی جان محفوظ رہ سکے. ورنہ امام جس طرح سے ہمارا اول امام شجاع تھا، ویسے ہی ہمارے ساتویں امام بھی بے پناہ شجاع تھے. اور ان کی شجاعت کا اگر آپ کو ان کی شجاعت کو اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ خود تو تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب منصور دوانقیہ ہارون رشید کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ آئے ہیں اور رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آئے ہیں، تو آنے کے بعد اس نے ایک لفظ سلام کیا، اور اس طرح سے سلام کیا، کہا السلام علیکہ یا ابن عم، سلام ہو اے چچا زاد بھائی. کہا اس طرح سے وہ سلام کر کے کیا بتانا چاہ رہا تھا، کیا اظہار کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ اظہار یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ ہماری رسول اللہ سے قربت ہے، ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اسی لیے ہمیں حکومت میں جو ہے وہ ہم حکومت کے حقدار ہیں. یعنی اپنی حکومت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ رسول اللہ کو ابن ام کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. کہا وہیں پر اس وقت امام موسیٰ کاظم موجود تھے. امام ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابتا یا رسول اللہ، سلام ہو اے میرے باپ، اے میرے بابا، اے رسول اللہ. یعنی رسول اللہ کو امام موسیٰ کاظم نے سیدھے ابتا کا لفظ استعمال کیا، یعنی میرے بابا، یعنی اپنے باپ کہہ کر مخاطب کیا. اور یہ کہہ کر مخاطب کر کے ظالم کو جواب دے دیا کہ اگر قرابت داری ہی معیار حکومت ہے تو تم سے زیادہ ہم اس کے حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ تم سے قرابت داری رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ سے کہ زیادہ تم سے قریب ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ ہمارے جد بزرگوار ہیں. اور جب امام نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کیسے قرابت دار ہو گئے، آپ نے کیسے رسول اللہ کو ابتا کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ تو ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، آپ ان کی اولاد نہیں، آپ تو ان کی بیٹی کی اولاد ہیں. تو کہا امام نے ایک مرتبہ یہاں پر جواب دیا، کہا کیا عیسیٰ کو آل ابراہیم نہیں کہا جاتا ہے؟ کہا بے شک کہا جاتا ہے. کہا جب عیسیٰ کو آل ابراہیم کہا جاتا ہے جبکہ عیسیٰ کا تعلق ماں سے تھا، یعنی جناب مریم کی وجہ سے جناب عیسیٰ کو آل ابراہیم کہا جا سکتا ہے، تو ہمیں ہماری ماں کے حوالے سے آل رسول کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ اور پھر امام نے دوسرا جواب دیا، کہا کیا تم نے آئے مباہلہ نہیں پڑھی ہے جس میں رسول اللہ کو پروردگار نے کہا ابناءنا و ابناکم، کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو تم خود بتاؤ کہ رسول اللہ اپنے بیٹے کے طور پر کس کو لے کر گئے تھے؟ کہا حسن اور حسین کو لے کر گئے تھے. کہا قرآنی آیت کی بنا پر اگر حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں تو ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو ہم بھی ان کی اولاد ہیں، تو ہم بھی ان کے بیٹے ہیں. اور پھر امام نے تیسری دلیل پیش کی کہ یہ بتا اگر رسول اللہ
ابھی حاضر ہو جائیں، ابھی آ جائیں دنیا میں، اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ طلب کرے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں بڑے فخر سے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا کہ رسول اللہ میرے داماد بن جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں بس یہی فرق تجھ میں اور مجھ میں ہے کہ رسول اللہ تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، مگر مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں طلب کریں گے، کیونکہ تو ان کی آل نہیں ہے بلکہ ہم ان کی آل ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اذان محترم، تو آپ دیکھیں یہاں پر کس طرح سے امام نے جو ہے وہ اپنی شجاعت کا اظہار کیا، امام خاموش نہیں رہے۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی ایسے مقامات آئے جہاں پر امام نے شجاعانہ طور پر جو ہے وہ ظالم کے جو ہے وہ جواب دیا، ظالم کا مقابلہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام ہر جگہ خاموش رہے ہیں۔ یا صفوان بن جمال کا واقعہ آپ سب کے سامنے بہت مختصر اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، یہ صفوان بن جمال کون ہے؟ چھٹے امام کے اصحاب میں سے ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں، اور یہی صفوان جو ہے چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کے چاہنے والے ہیں، ساتویں امام کے صحابی بن گئے ہیں۔ اور صفوان بن جمال جو ہے ان کو جمال کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اونٹوں کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور یہ اونٹ اس نے ہارون رشید کو جب کرائے پر دیا تو امام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ امام خاموش نہیں ہے، امام نے صفوان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور جب صفوان نے پوچھا مولا کیوں ناراض ہے، امام نے کہا صفوان میں نے سنا ہے تم نے اپنے اونٹوں کو جو ہے بادشاہ کو دیا ہے۔ کہا مولا بے شک دیا ہے، لیکن کسی جنگ کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ وہ حج پر جا رہا ہے تو حج کے لیے دیا ہے۔ امام نے کہا کہ صفوان یہ بتا کیا تو نے اپنے اونٹ کو کرائے پر دیے ہیں؟ اب جب تک وہ بادشاہ نہیں آئے گا کیا تو اس کی سلامتی کی دعا نہیں کرے گا؟ کہا بے شک مولا، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے تاکہ میں اپنا کرایہ اس سے لے سکوں۔ امام نے کہا ایک ظالم کی سلامتی کی دعا کرنا اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ بس صفوان امام کے چاہنے والے تھے، سمجھ گئے امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا دوسرے دن صفوان نے جا کر اپنے تمام اونٹوں کو فروخت کر دیا، تمام اونٹوں کو صفوان نے ایک شب میں بیچ دیا۔ عزیزان محترم، یہ ہوتے ہیں محب اہل بیت، یعنی صفوان سمجھ گئے امام کی رضا کس میں ہے، لہٰذا فوراً ایک شب میں آپ دیکھیں جس کا اتنا بڑا کاروبار ہو، اونٹوں کا کاروبار ہو، وہ ایک شب میں اپنے سارے اونٹوں کو بیچ دے تاکہ نہ میرے پاس اونٹ رہیں گے نہ میں ظالم کو وہ اونٹ کرائے پر دے سکوں گا۔ اور جب ہارون رشید کو یہ پتا چلا تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ تو نے یہ کام نہیں انجام دیا ہے، تجھ سے تیرے مولا نے یہ کام انجام دلوایا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہی وہ تمام واقعات ہیں کہ جو سبب بنے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ تمام کانٹے چبھنے لگے، اور جس کی وجہ سے مسلسل امام کو اذیت دینا شروع کر دیا۔ 14 سال تک مسلسل امام کو قید و بند میں رکھا گیا۔ اذان محترم، 7ویں امام کو آپ دیکھیے نانا کے مدینے کو چھوڑنا پڑا، غریب الوطنی کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ غریب الوطن امام حسین بھی تھے، غریب الوطن امام موسیٰ کاظم بھی ہے، جسے اس کے وطن سے نکال دیا جائے اسے غریب الوطن کہتے ہیں۔ اذان محترم، امام حسین کو بھی غریب الوطن کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم کو بھی غریب الوطن کہا جاتا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم کی غریب الوطنی سے زیادہ اذیت انہیں پروردگار عالم آپ دیکھیے خدا آپ سب کو جلد سے جلد کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم کو مختلف زندانوں میں اس قدر اذیتوں میں رکھا گیا کہ اس کے مقابل میں وہ غریب الوطنی بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام کو وطن سے لے جایا جا رہا ہے، 8ویں امام اپنا بستر اپنے غلام سے کہتے میرا بستر دیوڑی پر لگا دیا جائے، اس لیے کہ ایک طرف میں حفاظت پر بھی مامور ہوں اور دوسری جانب اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہر باب ازا، کسی باپ کو اگر اس کے بچوں سے جدا کیا جائے تو ان کے بچوں پر کیا گزرے گی، یہ تو بیٹوں کا حال تھا، بیٹیوں کی کیا کیفیت ہوگی، کس طرح اپنے بابا کے فراق میں بیٹیاں تڑپتی ہیں۔ ہائے معصوم قم، پتہ نہیں کس مصیبت میں میرا بابا مبتلا ہے، بیٹی تڑپ رہی ہے، میرے بابا کو کس طرح سے لے جایا گیا ہے، پتہ نہیں میرے بابا کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ حاضران محترم، بڑی سخت مصیبت ہے جب ایک باپ اپنی بیٹی سے دور ہو اور بیٹی کو باپ کی خیریت کی خبر نہ ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت وقت اس وقت ہے جب باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہو اور زہر کی شدت سے تڑپ رہا ہو۔
اور باب ازا 47 ہجری میں مولا کائنات بیٹیاں موجود ہیں اور امام شدت زہر سے تڑپ رہے ہیں. ہائے بیٹیوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اجرکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اور باب ازا امام موسیٰ کاظم کو مسلسل زنجیروں میں جکڑا گیا. روایتیں کہتی ہیں ایسی ایسی زندانوں میں رکھا گیا جہاں امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ایسی ایسی تنگ زندان تھی جہاں امام اپنے پیر کو دراز نہیں کر سکتے تھے. مسلسل زنجیروں میں جکڑ کر 14 برس تک ان زندانوں میں رکھا گیا اور ظالم کو پھر بھی ترس نہ آیا. امام کو انگور میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا. ارباب ازا اور صرف اتنا ہی نہیں، امام کی توہین کی گئی اس طرح سے کہ 4 مزدوروں کو پیسے دے کر بلایا گیا. 4 مزدوروں کے ذریعے جنازہ اٹھایا گیا. کہا جاؤ اسے پل بغداد پر جا کر رکھ دو. ارباب ازا روایتیں کہتی ہے قاتل میں لکھا ہے 3 دن تک امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پر پڑا تھا. ارے شیعوں کو جب پتا چلا ہمارا امام دنیا سے گزر گیا ہے، ایک شور علماء الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئی. ارباب ازا چاہنے والے امام کے ارد گرد جمع ہو گئے. 3 دن تک لاشاں جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی اے موسیٰ کاظم، اے میرے مولا، آپ کی غربت پر میرا سلام، مگر مولا آپ کا جنازہ 3 دن تک پل بغداد پر پڑا رہا. مگر مولا آپ کا جنازہ صحیح و سالم تو تھا، مگر سلام ہو میرا آپ کے جد حسین پر جس کا جنازہ 3 دن تک جلتی زمین پر میں غسل و کفن پڑا رہا. ارے پورا جسم ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے. ارے دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف آ کر ٹوٹ گئی ہے. ارے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے. اجرکم اللہ زادارو. ایک مرتبہ آپ چاہنے والوں کا جمع غفیر ہے. ارے شیعوں کا امام دنیا سے رخصت ہو گیا. اس بے کسی کے عالم میں جنازہ اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے. پریشان ہے شیعہ کہ کون نماز جنازہ پڑھائے. بس ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا مدینے کی طرف سے گھڑ سوار آ رہا ہے. ارے وہ گھڑ سوار قریب آیا، کہا اے لوگوں ہٹو، میں اپنے بابا کا غسل و کفن دوں گا، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہوئے 8ویں امام غربت کے عالم میں آپ یتیم ہوئے، مگر مولا خوش نصیب ہے آپ جو باپ کا جنازہ اٹھا سکے. ارے خوش نصیب ہے جس نے بابا کو غسل و کفن دیا، شان سے جنازہ اٹھا. مگر سلام ہو میرا سید سجاد کی غربت پر. جوان بیٹا کربلا میں موجود تھا مگر باپ کے جنازے کو غسل و کفن نہ دے سکا. باپ کا جنازہ اٹھا نہ سکا اس لیے کہ کیسے اٹھاتا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق موجود ہے. ارے سید سجاد اس منظر کو کبھی بھول نہ سکے. یہی وجہ ہے کہ جب تک میرا مولا زندہ رہا اس وقت اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا رہا. بابا آپ کا بیٹا شرمندہ ہے. ارے جوان بیٹا موجود تھا مگر بابا کا جنازہ جلتی زمین پر پڑا رہا. اجرکم اللہ زادارو. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. زادارو روایتیں کہتی ہیں ادھر جناب معصوم قم کو ان کی بہنوں کو پتا چلا بابا دنیا سے گزر گئے. ارے بیٹیوں میں کوہرام مچ گیا، بیٹیاں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے. خدا کسی بیٹی پر یہ وقت نہ لائے کہ عالم غربت میں اس کا بابا دنیا سے گزر جائے. مگر ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی اے معصوم قم، اے میری بیوی، بڑی سخت مصیبت ہے یتیمی. خدا کسی بیٹی کو اس طرح سے یتیم نہ کرے. مگر اے بی بی، آپ کے بابا شہید ہوئے، آپ نے دیکھا نہیں مگر آپ برداشت نہ کر سکی. بابا کی شہادت کی خبر سنی غش کھا کر گر پڑی. مگر سلام ہو میرا کربلا میں اس 4 سالہ یتیمہ پر.
جو موجود تھی کربلا میں، جس کے سامنے اس کے بابا کا سر قلم کر دیا گیا. ارے بیٹی شام غریبہ میں ایک مرتبہ ارے جلتے ہوئے دامن کے ساتھ ارے شام غریبہ میں مقتل میں آواز دے رہی ہے، بابا بابا کہاں ہو، اپنی بیٹی کو بلا لو، بابا رخساروں پہ تماچے لگائے جا رہے، بابا تازیانے مارے جا رہے، بابا میرا دامن جلا ہوا ہے. کہا جب بچی آواز دے رہی تھی، ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، لیا لیا سکینہ، اے میری لال سکینہ ادھر آ، تیرا بابا ادھر ہے. ارے بچی اب جو ادھر پہنچی ہے کیا دیکھتی ہے، ایک لاش ہے جس کے بدن پہ سر نہیں ہے، پورا بدن زخمی زخمی ہے. ارے بچی باپ کے سینے سے سر لگا کے روتی ہے. ارے ادھر ظالم نے دیکھا ایک بچی ارے ایک سینے سے لپٹی ہوئی ہے ارباب ازا. بس ظالم آگے بڑھو. میں جناب معصوم قم سے کہوں گی، بی بی جب آپ نے بابا کی خبر شہادت سنی، لوگوں نے دلاسا دیا ہوگا، تسلیاں دی ہوگی، مگر ہائے سکینہ کی غربت. ارے ظالم نے دیکھا بچی باپ کے سینے سے لپٹی ہے، ظالم آگے بڑھا. ارے بچی کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں پکڑو، بچی کو باپ کے جنازے سے اٹھایا اس طرح سے کہ پیر ہوا میں معلق ہو گئے. ایک مرتبہ رخسار پر تماچے لگانے لگا. اور بچی تڑپ کے کہتی ہے، بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو گئی ہے، بابا اب کوئی سکینہ کا چاہنے والا نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاہ تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارے اللہ تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، تجھے باب الحوائج موسیٰ قاسم کا واسطہ. خدایا جتنی بھی مومنات اس مجلس میں شامل ہیں، خدایا ان کی جو شری دلی حاجت ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں، باب الحوائج موسیٰ قاسم کے صدقے میں، خدایا ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرماؤ. خدایا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، دنیا میں جہاں جہاں محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر قرار ہے، خدایا ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خدایا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے روضات، ہمارے مقدسات کی حفاظت فرما. خدایا کربلا میں، نجف میں، کاظمین، بغداد، خدایا سیریا میں تمام موضوعات، تمام مقدسات کی حفاظت فرما. اے میرے مالک، ہم سب کو جلد سے جلد روضہ شبیر کی زیارت نصیب فرما. خدایا محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام محبان اہل بیت کی جان و مال. حسین 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 آسیہ حسین آسیہ حسین فاطمہ حسین دوہا حسین شروع کر دیجیے آپ. حسین 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 حسین. کاظم کا ہے جنازہ بغداد کے پل پر، کاظم کا ہے جنازہ بغداد کے پل پر. 25ویں رجب کو تابوت ہے یہ کیسا، ڈوبا ہوا لہو میں زنجیر میں ہے جکڑا، ہے 3 دن سے رکھا، ہے 3 دن سے رکھا بغداد کے پل پر. کاظم کا ہے جنازہ بغداد کے پل پر. ہارون نے نہ جانے کیسا زہر دیا ہے، تن پاش پاش ہائے کاظم کا ہو گیا ہے. گٹھری میں آئے مولا
गठरी में आए मौला, बगदाद के पुल पर काजिम का है जनाजा, बगदाद के पुल पर बेटा इमाम का है, बाबा इमाम का है, शह की तरह इस पे गुर्बत की इंतहा है, बेगोरो बेकफन था, बेगोरो बेकफन था, बगदाद के पुल पर काजिम का है जनाजा, बगदाद के पुल पर जिस बेवतन की मैयत मजदूर ने उठाई, मैयत पे जिस पे दर की बेटी भी रो न पाई, रोती है उसको दुनिया, रोती है उसको दुनिया, बगदाद के पुल पर काजिम का है जनाजा, बगदाद के पुल पर उतरे बदन के टुकड़े जंजीर में लिपट कर, मासूमा देखती तो मर जाती वो वहीं पर, किस हाल में है बाबा, किस हाल में है बाबा, बगदाद के पुल पर काजिम का है जनाजा, बगदाद के पुल पर हुसैन 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 हुसैन। हुसैन 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 अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या नूरल्लाह फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, अस्सलामु अलैका या वलियल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाबुल्लाह, अशहदु अन्नका अक़मतस सलाता व अतैतज़ ज़काता व अमरता बिल मारूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व तलौतल किताबा हक़्क़ तिलावतिही व जाहदता फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही व सबरता अलल अज़्ज़िया फी जंबिही मुतसिबन व अबदतहु मुखलिसन हत्ता अताकल यक़ीन व अशहदु अन्नका औला बिल्लाहि व बिरसूलिही व अन्नका इब्नु रसूलिल्लाहि हक़्क़न अब्रउ इलल्लाहि मिन अदाइका व अतक़र्रबु इलल्लाहि बिमुवलातिका अतैतुका या मौलाया आरिफन बिहक़्क़िका मुवल्लियन लिअलियाइका मुआदियन लिअदाइका फशफ़ा ली इंदा रब्बिक। ज़ियारत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़ुफ़ाइ वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सिश शमूस या अनीस नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या मुग़ीश अश्शियति वज़्ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत इमाम ज़माना। अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی یزم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا مكي يا محمد. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ for joining everyone. جزاک